بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ ہٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گو نہ گو فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کیا جاتا ہے کہ جس آیات یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شانی معبودیت، شانی رحمانیت، شانی قیومیت، شانی صمدیت، شانی قدرت، شانی جلالیت، شانی علویت، شانی بدعت، شانی بدیعیت، شانی بدیعت، شانی لطافت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لفظ یا آیات اسم اعظم ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ لا اللہ یا ایسی آیات جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحمت فرماتا رہتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیات جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم و دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ ایسی آیات جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اس طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے، اور تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذل جلال والاکرام یا لطیف یا قادر یا علی یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے الفاظ کا شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری حدیث، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری حدیث، حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیاتوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس حدیث کو مشکات نے ذکر کیا ہے۔ آیات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چوتھی حدیث، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی، یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مشکات شریف نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پانچویں حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی شریف نے ذکر کی ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ چھٹی حدیث، ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا میں جو سوال بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ساتویں حدیث، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں تمام مصائب مشکلات سے بچا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہمیں ہر قسم کے آفات، امراض، نفسیاتی امراض، روحانی امراض، جسمانی امراض اور دیگر امراض سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اور القیامت کے دن ہمیں صالحین، ذاکرین اور شہداء کے ساتھ بٹھا دے، آمین یا رب العالمین۔